نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سنیں گے۔ جی ہاں، وہی حضرت عمر فاروق کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے۔ جی ہاں، وہی حضرت عمر فاروق جن کے سامنے شراب کی بوتل آتی تو آپ کی رعب اور دبدبے کی وجہ سے وہ بھی جام میں تبدیل ہو جاتی۔ وہی حضرت عمر فاروق جن کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گلی میں عمر ہوتا ہے اس گلی میں کوئی شیطان نہیں آ سکتا۔ وہی عمر فاروق جو خلیفہ دوم ہے، وہی عمر فاروق جو حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ مدفون ہے۔ آپ کی سیرت کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی۔ آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ مچھلی کو لے کے آؤ۔ جب یہ دیکھا تو سمندر اور دریا جہاں سے مچھلی خریدنا تھی وہ تقریباً 8 میل وہاں سے دور تھی۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ سوچا کہ ایک مچھلی کو لے کے آنے کے لیے 8 میل جانا پڑے گا، مچھلی خرید کے 8 میل واپس آنا ہے، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ رہنے دو، کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے 8 میل کا سفر کریں پھر 8 میل واپس آئیں، کوئی اتنی ضروری بات نہیں ہے۔ غلام نے جب یہ دیکھا کہ میرے مالک نے اتنی عرصے کے بعد ایک خواہش کا اظہار کیا ہے تو میں کیوں نہ اسے پورا کروں۔ ظہر کا وقت تھا، حضرت عمر فاروق نے ظہر کی جماعت کروائی، اس نے پیچھے جماعت پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد فوراً اس نے یہ سوچا کہ ابھی ان کے پاس مہمان آ جائیں گے، مہمان ٹھہریں گے، تو غلام نے یہ ایسا کیا کہ وہ حضرت عمر فاروق جب مہمانوں کے ساتھ لگ جائیں گے تو میں پیچھے سے نکل جاؤں گا۔ اس نے فوراً گھوڑے پہ بیٹھا، عربی نسل کا گھوڑا تھا، 8 میل کا سفر کیا، دریا پہ پہنچا، مچھلی کا ایک ٹوکرا خریدا، واپس آ گیا۔ واپس پہنچتا، اب چونکہ گھوڑا گیا اور آیا، گھوڑے پہ پسینہ تھا، اس نے فوراً اسے چھاؤں میں کھڑا کیا کہ پسینہ خشک ہو جائے تاکہ حضرت عمر فاروق کو پتہ نہ چلے۔ عصر کا وقت ہو گیا، انہوں نے عصر کی نماز پڑھائی، پیچھے نماز پڑھی، تو جب واپس پہ دیکھا کہ اس کے پسینہ تو خشک ہو گیا مگر راستے میں آنے جانے میں جو گرد و غبار تھی وہ گھوڑے کے اوپر جم گئی، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر سے آیا ہے۔ اس نے فوراً اسے کنویں کے پاس لے کے گیا، اسے غسل کروایا، نہلایا، اس کے پاؤں دھوئے، ہر چیز دھو دی تاکہ پتہ نہ لگے، پھر خشک جگہ پہ کھڑا کر دیا، چھاؤں میں کھڑا کر دیا تاکہ گھوڑا جلدی سے خشک ہو جائے۔ نماز عصر کے بعد حضرت عمر فاروق سے عرض کرنے لگا، حضور آپ کی خواہش اللہ رب العزت نے پوری کر دی ہے، چلیے ابھی کچھ ہی دیر کے بعد آپ کو مچھلی کھلاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے جیسے ہی یہ سنا فوراً اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کو ہر طرف سے دیکھا، ہاتھ لگایا، اس کی گھٹنوں کو دیکھا، پاؤں کو دیکھا، جب کان اور اسی طرح کان کو دیکھا، جب کان کو دیکھا تو کان کو ہٹا کے دیکھا تو کان کے پیچھے ابھی تھوڑا پسینہ لگا تھا، تو اپنے غلام سے کہنے لگے کہ تو نے اس کے پسینے کو کان کے پیچھے سے صاف نہیں کیا اور اس کے کان کے پیچھے پانی بہانا بھی بھول گئے۔ جب یہ سنا تو اس کا غلام جو تھا وہ بہت حیران ہوا۔ فرمایا جی، فرمایا 8 میل کا سفر کیا اور 8 میل واپس آئے، 16 میل کا سفر میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے تو نے کیا، بتاؤ کل بروز قیامت یہ گھوڑا جب محشر میں اللہ رب العزت سے یہ فرما دے، یہ کہہ دے گا کہ حضور میں وہ ہوں جسے عمر فاروق نے خواہش پورا کرنے کے لیے 16 میل کا سفر کروایا، بتاؤ تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ میرا جسم نہ، یہ نازک جسم، میرے پاس تو اتنی نیکیاں نہیں، آپ کی عاجزی کا یہ عالم تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کوئی اتنی نیکیاں نہیں، کوئی ایسے ایمان نہیں، میں تو رب سے کہتا ہوں میری نیکیاں اور برائیوں کو برابر کر کے میرے رب مجھے بخش دے۔ جب یہ گھوڑا وہاں پہ ایسا سوال کرے گا کہ میرے مالک 16 میل کا سفر عمر فاروق کی خواہش پوری کرنے کے لیے میرا کیا گیا، تو بتاؤ میرا اس وقت نازک جسم اور مجھ گناہگار کا کیا بنے گا؟ جب یہ سنا تو غلام کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں آج تک اتنا کبھی نہیں رویا، اپنی والد کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا جتنا وہ بات کو سن کے رویا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ آج اس گھوڑے کو چارہ بھی زیادہ ڈالو
اور وہ مچھلی پکا کے غریب اور مستحق گھروں میں جا کے تقسیم کرتا ہوں، وہ مچھلی میں نہیں کھاؤں گا۔ ایسی عاجزی ہے حضرت عمر فاروق کی، ایسی انکساری ہے، وہ ایسا اخلاق ہے کہ اپنے غلام کے سامنے اتنی عاجزی ہے۔ آج ہمارا حال نہیں ہے کہ ہم اپنے غلام کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا شو کرنے کے لیے بہت سے نئے طریقے استعمال کرتے ہیں، اسے پتہ چلے کہ میں اس کا باس ہوں، میں اس کا مالک ہوں۔ لیکن ایک حضرت عمر فاروق کی ذات ہے جو اپنے مالک، اپنے نوکر سے بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں، اپنے غلام سے بھی اس طرح کی عاجزی کی بات کرتے ہیں، اور آپ کی عاجزی دیکھیے، پھر بھی ایک خواہش کو پورا نہ کیا،